وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ مکہ کی زمین پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا رک سی گئی تھی جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ لوگ سو رہے تھے لیکن آسمان جاگ رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب دنیا ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ انصاف تھا نہ سچائی کی روشنی۔ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ ظلم، جھوٹ اور گناہ عام ہو چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اسی اندھیرے کو چیرنے کے لیے اللہ نے ایک نور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ واقعہ 12 ربیع الاول پیر کے دن کا ہے۔ جگہ تھی مکہ مکرمہ، ایک گھر جہاں سے دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس گھر میں تھی حضرت آمنہ بنت وہب۔ وہ اکیلی تھی، ان کے شوہر عبداللہ ابن عبد المطلب پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ نہ کوئی سہارا نہ کوئی مدد، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی سکون تھا، جیسے اللہ خود ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جسے سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حدیث اور روایت میں آتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ مسند احمد میں آتا ہے۔ سوچو ذرا، مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی روشنی شام تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ عام پیدائش تھی یا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ؟ صرف یہی نہیں، اس رات دنیا میں اور بھی عجیب واقعات ہوئے۔ ایران کا بادشاہ، اس کا محل جسے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اچانک اس کے 4 برج گر گئے۔ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور جھیل جو پانی سے باہر رہتی تھی وہ سوکھ گئی۔ سیرت ابن ہشام آتا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا پھر دنیا کو ایک بڑا پیغام دیا جا رہا تھا، یا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب جھوٹ کا دور ختم ہونے والا ہے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے حیران کر دینے والی بات تو ابھی باقی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا انداز ہی مختلف تھا۔ وہ نہ روتے تھے بلکہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اور ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں دیکھ کر کیا کہا؟